اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تیسرا پارہ جو ہے، تلک الرسل، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ تل کا آپ جانتے ہیں کہ جی اس میں اشارہ ہے الرسل، ٹھیک ہے نا، جمع ہے تو اس لیے واحد مونس کا صیغہ لے کر آئے تل کا، تل کا رسول، یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا تھے اس میں سے، اور یہ اس میں سے اصل میں یہ بعید کی بجائے کیا قریب مراد لیے جا رہا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ تل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، منهم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دی۔ وأیدناہ بروح القدس، ٹھیک ہے نا، اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، کہ اگر اللہ چاہتے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بڑی ایک سمجھنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، تو اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ ولو شاء، اگر اللہ چاہتے، مقتتلا، مقتتلا، تو یہ ایک تتلا کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ مقتتلا کے جھگڑا نہ کرتے، یعنی ماں نافیہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا، تو مقتتل الذین من بعدہم، تو لڑائی جھگڑا نہ کرتے ان کے بعد والے لوگ، کب؟ من بعد ما جاءتهم البینات، ٹھیک ہے نا، روشن دلائل آ جانے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے نا، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے پھر بھی آپس میں اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو چنانچہ ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے کیا کیا، ایمان لائے، کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر اپنا لیا۔ ولو شاء اللہ مقتتلوا، تو اگر اللہ چاہتے تو مقتتلوا، تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی بات اس میں سے وہ بتائی ہے کہ ٹھیک ہے نا، اگر دیکھو اصل میں اب یہ ایک سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی اگر اللہ چاہتے تو سارا کا سارا کیا ہو جاتا، یہ سارے کے سارے ایک جیسے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہری بات ہے، واقعی اللہ کی قدرت میں تو ہے کہ، لیکن اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں بنیادی طور پہ، کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، اور اسی کے اندر سے کیا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کیا دو، اختیار دو، اور پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ چلتا ہے، ایک ہے زبردستی کسی سے کام کروانا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو اختیار، اللہ اگر چاہتے تو اس میں سے یہ سارے کے ساری دنیا کیا ہو جاتی، مسلمان ہو جاتی، ان کے بعد بھی حضرت عیسیٰ اسلام کے بعد والے لوگ بھی جو اختلاف نہ کرتے اس میں سے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے، دیکھو مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس میں نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش ہو سکے گی۔ اچھا تم نے کون سا کمال کیا، تمہارا تو کوئی کمال نہیں ہے، تم جو دے رہے ہو وہ بھی ہمارا ہی دیا ہوا مال کا کر رہے ہو، تم خرچ کر رہے ہو نا، مما رزقناکم، اللہ نے کہا میں نے جو تمہیں دیا ہوا ہے نا اس کے اندر سے تم کیا کرو، خرچ کرو اس میں سے۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی، جو کیا ہے، سدا زندہ ہے، القیوم، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا، القیوم یعنی سنبھالنے والا، قائم مطلب یہ کس کا کرتا ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا، سنبھالنے والا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ تو اس کو کوئی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو، کون ہے جو، ٹھیک ہے نا، جو اس کے سامنے، جو اس کے حضور، یشفع عندہ، اس کے سامنے کوئی سفارش کر سکے، ٹھیک ہے نا، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ جو ہے نا، ٹھیک ہے، الا باذنہ، مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے یہاں سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم،
جو کچھ ٹھیک ہے نا اس کا ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، ہر چیز کو، ولا یحیطون بشیء من علمہ، ولا یحیطون بشیء، اور احاطہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، کوئی وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، لوگ اس کی بشیء من علم ہی، اس کے علم کے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر وہ جو اللہ چاہے، یعنی ٹھیک ہے نا، اللہ نے اگر کیا، اللہ نے اگر چاہے گا تو ٹھیک ہے، تو یہ ان کا احاطہ ہے، تو اللہ کے علم کے کیا ہے اس میں سے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے، ولا یعودہ، یعودہ، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے نا، حفظہما وهو العلی العظیم، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ولا یعودہ حفظہما، اس کو ذرا بھی تھکاوٹ یا بوجھ محسوس نہیں ہوتی، حفظہما، کائنات کی حفاظت کے اوپر سے، وهو العلی العظیم، اور وہ کیا ہے، بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑا عالی مقام اور صاحب عظمت ہے، اس میں سے آ گیا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی سے کیا ہو چکا ہے، تبینہ ممتاز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، واضح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، قد تبین الرشد من الغی، ٹھیک ہے نا، تو ہدایت اور کیا ہو چکی ہے، جو گمراہی ہے، یہ دونوں جدا ہو چکی ہیں، ومن یکفر بالطاغوت، بس اس میں سے جو شخص طاغوت کا انکار کرے، وہ یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا یا کنڈا تھام لیا ہے اس میں سے، تو اس نے تھوڑا لن فصام لہا، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی دین کے معاملے میں یہ بات یاد رکھنا، دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو زبردستی دین کے اوپر چلا بھی نہیں سکتے ہو، پھر تو کیا ہوگا، تو پھر وہ حدیثوں کا کیا ہوگا کہ جی تم کیا ہو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور تو اس کے اپنی نگہبانی کے بارے میں کیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیوں ہوتی ہے آخر اس میں سے، یہ جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ نگہبانی کرو، جو ہے تم مجھ سے پوچھو گی، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کیوں کہا جاتا ہے اگر یہی بات ہے تو، اور لوگ کہتے ہیں جی حکومت بھی کچھ نہ کہے، کچھ نہ کہے، مرضی ہو بھائی، جو مرضی ہو، سیکولر جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سیکولر اسٹیٹس ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی وہ نہیں ہوتا، اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بس جو مرضی عوام کرنا چاہیں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے جو ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین، اللہ ایمان والوں کا کیا ہے، رکھوالا ہے، ولی الذین آمنوا، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو گمراہ اندھیروں سے یا الی النور، روشنی کی طرف، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، تو ان کے دوست کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے رکھوالے کیا ہیں، وہ شیطان ہیں، اولیاء جو ان کے طاغوت ان کے رکھوالے ہیں، یعنی شیاطین جو ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے گمراہیوں کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہ کیا ہیں، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کروا سکتی ہے پردہ، زبردستی موسیقی بھی بند کروا سکتی ہے، زبردستی داڑھی بھی رکھوا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو طالبان اگر وہ کرتے ہیں تو یہ شریعت کی ایک وہ ہے، یہ کر سکتے ہیں وہ، اس سے یہ نہیں ہے کہ جی ایک کہا جائے کہ جی وہ یہ کیوں کروا رہے ہیں، پردہ کیوں کروا رہے ہیں، حکومت ہی کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، شرعی حکومت کا ایک وہ ہے، ضابطہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حاکم وقت کی ایک وہ ہے بات جو ہے اس میں سے، اسکول میں اگر یونیفارم جو ہے نا، یہ تو اس کا مطلب ہے اسکول میں یونیفارم بھی اسکول والے نہیں پہنانے چاہیے ان کو، وہ کیوں پہناتے ہیں اسکول میں، وہ تو بلکہ حکومت بھی نہیں ہے، وہ تو ایک عام اسکول ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے ڈسپلن کو آپ فالو کریں گے تو آپ چلیں گے، ورنہ آپ نہیں چلیں گے، آپ کہو کہ جناب یہ نہیں کر سکتے، حکومت کی جب بات آتی ہے تو ان کو فوراً وہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ حکومت، یہ طالبان پردے کیوں کرواتے ہیں، پردہ کروا سکتے ہیں، داڑیاں رکھوا سکتے ہیں، نمازیں پڑھوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کیا ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے، تاکہ ان کے اندر کیا ہو، ایک جو ہے نا شوق بھی پیدا ہو لوگوں کے اندر، زبردستی کے اندر سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دھوکے کے اندر وہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ یہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو وہی والی بات ہے کہ ہر کوئی وہ بحث کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے جو ہے نا
وہ یہی آج کل کے ذہنوں میں یہی بنا ہوا ہے نا کہ جناب بس ہر بندے کی آزادی ہے، جو مرضی کرو، ایشی کرو باہر، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے، بس جو مرضی کرتے رہو. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ٹھیک ہے نا. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم ترا الی الذی، ٹھیک ہے نا، کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ کیا علم ترا، ہاں تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو، الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے کیا عطا کیا تھا، سلطنت عطا کی تھی. پہلے اس کو سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں سے جو ہے نا، یہ اب کیا تھا، یہ نمرود کا قصہ آ رہا ہے، اصل میں نمرود کے بارے میں بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. خدائی کا دعوے دار تھا، اور کیا کیا کہتا، دعویٰ یہ کرتا تھا کہ میں بھی زندگی عطا کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ یہ کرتا تھا، مطلب اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ بھائی میں جس کو چھوڑنا چاہوں میں اس کو چھوڑ دوں. اب اتنا بیوقوف تھا کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جناب میں جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں، جس کو چاہوں موت کا جو ہے نا معاف کر دوں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے کوئی وہی تھا، بیوقوف قسم کا آدمی تھا یہ جو ہے. یہ جو تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے کہا کہ دیکھو اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. اچھا، اس نے دو قیدیوں کو بلایا، یعنی دو بندوں کو بلایا، ایک کو جو تھے نا، ایک کو مروا دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ جاؤ جی تم جو ہے، اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی تو یہ کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، اس کو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو کیا کیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھا نا اس میں سے، یہ پوری کی پوری جو تھی نا اس میں سے، اب ٹھیک ہے نا، تو اسی کو وہ کیا جا رہا ہے. اور پھر بعد میں بھی اور بھی سارا اس کا وہ واقعہ آتا ہے کہ جی اس میں سے. اور پھر انہوں نے کہا اچھا تو جو ہے نا، یہ تو جو باتیں کر رہا ہے نا، اچھا کہا کہ میرا اللہ جو ہے نا سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے. اچھا کر، چل تو ایسا کر کہ تو جو ہے نا مغرب سے نکال کے لے آ، پھر تو مغرب سے لے آ. سوال جو کیا جا، جو سے پوچھا وہ کیا جایا تھا، بات وہ تھی کچھ اور تھی، تو عقل اس کے ٹھکانے نہیں تھی. اور اس نے کہا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. دیکھو الم ترا الی الذی حاج ابراہیم، کہ جس نے کیا کی ہے، جس نے بحث کی، حاجہ حجت ماضی ہوتی ہے نا، کہ جی نے کوئی جھگڑا کرنا، فی رب بھی اس کے رب کو، ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے کیا کی تھی، سلطنت عطا کی تھی. اس قال ابراہیم ربی الذی، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا پروردگار وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اچھا جی، تو یہ اس نے کیا کیا، بلایا بندوں کو چھوڑ دیا. یہاں پہ وہ ذکر نہیں کیا گیا. آپ کہتے ہیں قال ابراہیم، سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ تو بالکل جو ہے نا یہ کیا ہے، اس میں سے یہ تو بیوقوف آدمی ہے، اس کو جو ہے نا چپ کراتے ہیں ذرا. انہوں نے کہا کہ اچھا جی، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا پروردگار جو ہے نا سورج مشرق سے لے کر آتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو تو ایسا کر چل مغرب سے لے کر آ جا. فبہت الذی کفر، ٹھیک ہے نا، فبہت الذی کفر، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہو گیا، مبہوت ہو کر رہ گیا، یعنی یہ کیا ہوتا ہے نا، جسے کہتے ہیں نا منہ کو چپ نہیں لگ جاتی ہے، جیسے چپ لگ گئی اس کو جو ہے نا، کہ منہ کو جو ہے نا اس کے کہتے ہیں بولتی بند ہو گئی، اس کی بولتی بند ہو گئی، ٹھیک ہے نا. فبہت الذی کفر، کو یہ جو کافر جو ہے اس کی کیا ہوگی، بولتی بند ہوگی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، جو ایسی قوم جو ظلم کرنے والی ہے، اللہ ان کو کبھی بھی ہدایت، اللہ تعالیٰ اس ظالم کو ہدایت نہیں کیا کرتا. اچھا جی، اچھا جی، اب یہ آگے یہ تھا نا، یہ یہاں پہ آتا کہ علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ تم نے دیکھا ہے اس آدمی کا، او یا وہ واقعہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا تم نے اس شخص کے واقعے پر غور کیا ہے جو کہ کیا ہوا تھا کہ ایک بستی پر سے گزرا، اور وہ کیا تھی، وہی خاویۃ علی عروشها، جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی. یعنی وہ کیا ہوا تھا، خاویہ کہ جو ہے نا علی عروشها، عرش چھت کو کہتے ہیں نا. تو وہ کیا ہوگی، یہ کہ اپنے جو تھی اس کے اوپر چھتوں کے بل جو تھی وہ نیچے وہ پڑی ہوئی تھی، اس میں سے نیچے گر پڑی تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ جناب علی، اب یہ اس میں سے آ گیا کہ جناب، یعنی عرش کیا بن گیا تھا، اس میں سے فرش کی طرح نیچے جو ہے نا وہ گر گئی اس میں سے. خواب اتنا عروشها کہ اس میں سے، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو وہ کہنے لگے کہ انا یحیی، اس نے کہا کہ
اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کر دی، 100 سال تک کیا کر دی، موت دے دی. ثم بعثه، پھر ان کو زندہ کیا. قال کم لبثت، تو ان سے پوچھا کہ تم کتنے سال زندہ رہے. قال کتنا سال، قال لبثت یوما او بعض یوم، یعنی تو کتنا سال یہاں پہ رہا، ایک دن یا ایک کچھ دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام، تو 100 سال تک رہا یہاں پر. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، تو اچھا جی، تو اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو ذرا بھی نہیں سڑی ہیں. لم یتسنى، وہ ذرا بھی کیا نہیں ہوئی ہیں، سڑی بھی نہیں ہے. جانتے ہیں نا بدبودار ہو جانا، سڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ جس میں کیا ہوگی، اسمیل چھوڑ جانا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، باسی ہو جانا، یہ مانا ہے کہ لم یتسنى. وانظر الى حمارك، اور اپنے ذرا جو ہے نا اپنے گدھے کو بھی دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، اور دیکھو، اور یہ ہم اس لیے کیا تاکہ تمہیں ہم کیا کریں، ہم نے کیوں کیا، وَلِنَجْعَلَكَ لِأَن يَجْعَلَ لِأَن نَجْعَلَكَ، یہ آ گیا نا کہ تاکہ ہم کریں آیةً للناس، لوگوں کے لیے نشانی. وانظر الى العظام، اور تم اس کی ہڈیوں کو دیکھو. کیف ننشزها، کیف ننشزها، ان کا ہم جو ہے نا کیف ننشزها، ٹھیک ہے نا، کہ ہم کس طرح اٹھاتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر اس پہ ہم کیسے گوشت، اس کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، گوشت کا لباس پہناتے ہیں. فلما تبین له، جب ان کو یہ حقیقت سامنے آ گئی. قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں کیا آ گیا تھا، اب یہ واقعہ جو بیان کیا جائے گا نا، یہ اس میں سے یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نا، دیکھو اس میں سے ہوا یہ کہ ٹھیک ہے نا، تو ایک جو وہ تھے اللہ کے خاص بندوں میں سے جو تھے نا، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس میں سے، تو ایک جو تھے یہ نبی جو تھے، وہ گزر رہے تھے جب اس بستی کے اوپر سے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ جی بستی ساری کی ساری ملیہ میٹ ہو چکی ہے، تو اس میں سے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ کیسے اللہ زندہ کر، دل میں خیال آیا نا جیسے کہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، میں نے کہا کہ اچھا، تو ان کو جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ٹھیک ہے نا. اب یہ بات یاد رکھو کہ یہ کون تھے، حضرت بھی ابھی فرما رہے ہیں، میں اس لیے نام بھی نہیں لے رہا، بعض روایتوں میں ملے گا، بعض آپ کو بتاتے ہیں جی صحابہ اس میں انبیاء کے ناموں میں سے. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم نے نہیں بتائی ہے، نہ ہی کچھ مستند روایت بھی ایسی نہیں ہے اس کے یقینی طور پر ان باتوں کا تعین کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھے حضرت عزیر تھے یا حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ نہیں پڑھنا چاہیے. بس اللہ کے نیک بندے تھے، اور وہ کیا تھے، جو نبی تھے، وہ گزر رہے تھے وہاں سے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ کوئی بات اس میں سے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یقینی معلوم ہوتی ہے کہ یہ صاحب کوئی نبی تھے، کیونکہ اول شاید میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے آ گیا. یہ نبی تو تھے، لیکن کیا ہوا اس میں سے. اچھا جی، سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے ان کو دکھا دیا کہ جناب دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے زندہ کر دیا نا ان کو. تو ہڈیاں جو تھیں اس کی، گدے کی ہڈیاں مل گئیں آپس میں، دوبارہ سے ان کو وہ ہوا، دوبارہ زندہ ہو گیا. دیکھو کیسے میں نے زندہ کر دیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، اس قال ابراہیم اور ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتى، کیا مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا، ان کا یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن کیا ہو جائے گا، یہ بس میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو آنکھوں سے دیکھ کے جو چیز ہوتی ہے نا، وہ تو کیا ہو جاتی ہے، اور زیادہ وہ مضبوط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا، تو پورا اطمینان جو ہے نا اس میں سے. تو اللہ نے کہا اچھا ایسا کرو، چلو پھر. قال فخذ أربعة من الطير، 4 پرندے لو. فصرهن، فصرهن إليك، فصرهن إليك، تو پھر تم کیا کر لو، انہیں اپنے سے مانوس کر لو. ٹھیک ہے نا، مانوس کر لو، خوب پرندے لے کر اس میں سے. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کو کیا کر لینا، ان کا جزء، ان کو پھر اس کو ذبح کرنے کے بعد نا ان کے کچھ ٹکڑے کیا کر لو، ان کو ہر پہاڑ پہ کچھ رکھو. ثم ثم ادعوهن، ثم ادعوهن، پھر تو کیا کر، ادعو، کہ نا، یہ ادعو جو ہے نا، ثم ادعوهن، تو ان کو کیا کرو، پکارو. یا تینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے.
ٹھیک ہے نا، تو اس میں تمہارے پاس کیا آ جائیں گے؟ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. یہ کیا تھا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی وہ پرندے رکھے تھے، جب انہوں نے پکارا تو اللہ دوڑتے ہوئے آ گئے. اصل میں یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک دکھانا ہوتا ہے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں یہ معجزات جو ہوتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، تو جو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے. ٹھیک ہے نا، کمثل حبۃ، حبہ دانے کو کہتے ہیں. اچھا، کا انبتت سبع سنابلا. ٹھیک ہے نا، تو جیسے کہ دانا جب زمین میں لگاتے تو کیا کرتا ہے، انبتت سبع سنابلا، تو وہ کہتا ہے 7 بالیاں اگاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بالیاں جو ہوتی ہیں، بالیں جو ہوتی ہیں، 7 بالیاں اگاتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک سے کتنا بن جاتا ہے، 700 بن جاتے ہیں. اچھا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسعت، اللہ بڑے علم والا ہے. تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ایک کے بدلے میں کتنا ہو جاتا ہے، 700 گنا. ایک کے بدلے میں 700 گنا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، پھر وہ لوگ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. ٹھیک ہے نا، اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں. اچھا، یعنی ایسا کسی کو یہ نہیں کہ کسی کو خرچ کر دیا پھر اس پہ کیا کرتے رہے، احسان جتلاتے رہے، دیکھو ہم نے کتنا ان پہ خرچ کیا تھا. ثم لا یتبعون، اس کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں. ہم لوگ کسی کو دیتے ہیں نا تو پھر 10 دفعہ اس کو سناتے بھی ہیں، جناب ہم نے کیا کیا تھا، تمہارے ساتھ کتنی بھلائیاں کی ہیں. حالانکہ کیا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کبھی کسی کی کیا نہ کرو، کسی پہ احسان نہ جتلاؤ کبھی بھی. سمجھ آ رہی ہے بات کی، کوئی اس میں سے آ گیا. اب آ گیا جی، تو کہتے ہیں کہ ولا وزن لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے کیا ہے، اجر ہے اپنے پروردگار کے ہاں. ولا خوف علیہم، نہ تم پہ خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے نا، افسردہ ہوں گے. اس میں سے خوف ہوتا ہے ماضی کے لیے، اور حزن ہوتا ہے کہ جی اس میں خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے. یحزنون، حزن کیا ہوتا ہے، ماضی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. قول معروف و مغفرۃ، قول معروف، دیکھو بھلی بات کہہ دینا، و مغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، یہ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعھا اذن، کہ جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے نیاز، بڑا پرتگار ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا. بات سمجھ رہے ہو، دیکھو بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے، بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، مطلب بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، اور لیکن زبان کے بڑے گندے ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا اس میں سے دل کے بڑے نرم ہوں گے لیکن زبان کے گندے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، زبان سے بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کیا کرو، کسی کو پہلے کیا کرو، پہلے اچھی طرح اس کو برگر شرگر کھلاؤ، اور اس کے بعد کیا کرو، منہ پہ تھپڑ تماچے لگاؤ. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایسے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ. یہ کیا کریں گے، آپ کے ساتھ خوب اچھائی کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے خلاف جو ہے نا خوب وہ کرتے ہیں، اپنی احسان جتلاتے پھرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بھلی بات کہہ دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تم کیا کرتے ہیں، احسان جتلاتے پھرتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آ گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ٹھیک ہے نا، اے ایمان، صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ان کو ضائع نہ کرو، یعنی باطل نہ کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ٹھیک ہے نا، یہ ویسی جیسے اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور اللہ یوم ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ، اس کی مثال کمثل صفوان علیہ تراب. ٹھیک ہے، چلو بس کتنا رکھتے ہیں. یہ بڑے مزے کی وہ ہے اس کی جو ہے نا ایک کیا اس کی اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے نا، بڑا زبردست قسم کا ایک نقشہ جو ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے ہم دیکھیں گے.